بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والے ہیں. لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد ايحسب ان لن يقدر عليه احد يقول اهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين. میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں تمہارے لیے اس شہر میں نبی لڑائی حلال ہونے والی ہے، اور قسم ہے انسانی باپ اور اولاد کی، یقیناً ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں پیدا کیا ہے. کیا یہ گمان کرتا ہے کہ یہ کسی کے بس میں ہی نہیں؟ کہتا پھرتا ہے کہ میں نے تو بہت کچھ مال خرچ کر ڈالا. کیا یوں سمجھتا ہے کہ کسی نے اسے دیکھا ہی نہیں؟ کیا ہم نے اس کی 2 آنکھیں نہیں بنائی اور زبان اور ہونٹ نہیں بنائے اور دونوں راہیں دکھا دی؟ سامعین، اب ان آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے. مکہ مکرمہ کی فضیلت. اللہ تبارک و تعالی یہاں مکہ مکرمہ کی قسم کھاتے ہیں، اور درا حالانکہ وہ آباد ہے، اس میں لوگ بستے ہیں اور وہ بھی امن و چین میں ہیں. لا سے ان پر رد کیا، پھر قسم کھائی اور فرمایا کہ اے نبی تمہارے لیے یہاں ایک مرتبہ لڑائی حلال ہونے والی ہے جس میں کوئی گناہ اور حرج نہ ہوگا، اور اس میں جو ملے وہ حلال ہوگا. صرف اسی وقت کے لیے یہ حکم ہے. صحیح حدیث میں بھی ہے کہ اس بابرکت شہر مکہ کو اللہ رب العالمین نے اول دن سے یعنی پہلے ہی روز سے ہی حرمت والا بنایا ہے، اور قیامت تک کی حرمت و عزت اس کی باقی رہنے والی ہے. اس کا درخت نہ کاٹا جائے، اس کے کانٹے نہ اکھیڑے جائیں. میرے لیے بھی صرف اے لوگوں ایک دن ہی کی 1 ساعت یعنی 1 گھڑی کے لیے یہ خانہ کعبہ حلال کیا گیا تھا. آج پھر اس کی حرمت اسی طرف لوٹ آئی جیسے کل تھی. ہر حاضر کو چاہیے کہ غیر حاضر کو میری یہ بات پہنچا دے. بخاری کی دوسری روایت میں ہے کہ اگر یہاں کے جنگ و جدال کے جواز کی دلیل میں کوئی لڑائی پیش کرے تو کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دی تھی اور تمہیں نہیں دی. پھر آگے اللہ قسم کھاتے ہیں باپ کی اور اولاد کی. بعض نے تو کہا ہے کہ ما ولدہ میں ماں نافیہ ہے، یعنی قسم ہے اس کی جو اولاد والا ہے، اور قسم ہے اس کی جو بے اولاد ہے یعنی عیالدار اور بانجھ. اور اگر ماں کو موصولہ مانا جائے تو معنی یہ ہوئے کہ باپ کی اور اولاد کی قسم. باپ سے مراد آدم علیہ السلام اور اولاد سے مراد کل کے کل یعنی سارے انسان ہیں. زیادہ قوی اور بہتر بات یہی معلوم ہوتی ہے کیونکہ اس سے پہلے قسم ہے مکہ کی جو تمام زمین اور کل بستیوں کی ماں ہے، تو اس کے بعد اس کے رہنے والوں کی قسم کھائی، اور رہنے والوں یعنی انسان کی اصل اور اس کی جڑ یعنی آدم علیہ السلام کی، پھر ان کی اولاد کی قسم کھائی. ابو عمران رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد ابراہیم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد ہے. امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مراد اس آیت میں عام ہے یعنی ہر باپ اور ہر اولاد. پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بالکل درست قامت جچے تلے اعضاء والا ٹھیک ٹھاک پیدا کیا ہے. اس کی ماں کے پیٹ میں ہی اسے یہ پاکیزہ ترتیب اور عمدہ ترکیب دے دی جاتی ہے. جیسے ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا کیا، درست کیا، ٹھیک ٹھاک بنایا، اور پھر جس صورت میں چاہا ترکیب دی. ایک دوسری جگہ اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ہم نے انسان کو بہترین صورت پر بنایا ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما وغیرہ سے مروی ہے کہ قوت و طاقت والا پیدا کیا ہے. خود اسے دیکھو، اس کی پیدائش کی طرف غور کرو، اس کے دانتوں کا نکلنا دیکھو وغیرہ. مجاہد رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلے نطفہ، پھر خون بستہ، پھر لوتھڑا گوشت کا. غرض اپنی پیدائش میں خوب مشقتیں اٹھاتا ہے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، یعنی اس کی ماں نے حمل میں تکلیف اٹھائی
پھر وبائے حمل میں مشقت برداشت کی، بلکہ دودھ پلانے میں بھی مشقت اور معیشت میں بھی تکلیف۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سختی اور طلب کسب میں پیدا کیا گیا ہے۔ اکرمہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں شدت اور طول میں پیدا ہوا ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مشقت میں یہ بھی مرضی ہے کہ اعتدال اور قیام میں دنیا اور آخرت میں سختیاں سہنی پڑتی ہیں۔ آدم علیہ السلام چونکہ آسمان میں پیدا ہوئے تھے اس لیے یہ کہا گیا، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کے مال کے لینے پر کوئی قادر نہیں، اس پر کسی کا بس ہی نہیں؟ کیا وہ نہ پوچھا جائے گا کہ کہاں سے مال لایا اور کہاں خرچ کیا؟ یقیناً اس پر اللہ تعالیٰ کا بس ہے اور وہ پوری طرح اس پر قادر ہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ انسان کہتا ہے میں نے بڑے وارے نیارے کیے، ہزاروں لاکھوں خرچ کر ڈالے، کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ یعنی کیا اللہ تعالیٰ کی نظروں سے وہ اپنے آپ کو غائب سمجھتا ہے؟ کیا ہم نے انسان کو دیکھنے والی 2 آنکھیں نہیں دیں اور دل کی باتوں کے اظہار کے لیے زبان عطا نہیں فرمائی اور 2 ہونٹ نہیں دیے جن سے کلام کرنے میں مدد ملے، کھانا کھانے میں مدد ملے اور چہرے کی خوبصورتی بھی ہو اور منہ کی بھی؟ یقیناً یہ سب چیزیں اللہ نے اسے دی ہیں۔ پھر آگے فرمایا کہ ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے، بھلائی کا اور برائی کا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مراد اس سے دونوں دودھ ہیں، اور مفسرین نے بھی یہی کہا ہے۔ امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں ٹھیک قول پہلا ہی ہے، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا اِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُطْفَةٍ إِلَى آخر الآیہ، یعنی ہم نے انسان کو ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، پھر ہم نے اسے سنتا دیکھتا کیا، ہم نے اس کی رہبری کی اور راستہ دکھا دیا، پس یا تو شکر گزار ہے یا یہ بندہ ناشکرا۔ فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ تو اس انسان سے نہ ہو سکا کہ گھاٹی میں داخل ہوتا، اور آپ کیا سمجھے نبی کی گھاٹی ہے کیا؟ کسی گردن غلام یا لونڈی کو آزاد کرنا، یا بھوک والے دن کھانا کھلانا کسی رشتہ دار یتیم کو یا خاکسار مسکین کو۔ پھر ان لوگوں میں سے ہو جاتا جو ایمان لاتے اور ایک دوسرے کو صبر کی اور رحم کرنے کی وصیت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جانے والے ہیں، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا یہ وہ لوگ ہیں جن کے بائیں ہاتھ میں نام اعمال دیے جانے والے ہیں۔ انہی پر آگ ہوگی جو چاروں طرف سے گھیری ہوئی ہوگی۔ سامعین، اب ان آیتوں کی تفصیل سماعت کیجیے۔ غلام آزاد کرنے کا ثواب اور عقبہ سے کیا مراد ہے؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عقبہ جہنم کے ایک پھسلنے والے پہاڑ کا نام ہے۔ کعب الاحبار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے 70 درجے ہیں جہنم میں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سخت گھاٹی داخلے کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری سے داخل ہو جاؤ۔ پھر اس کا داخلہ بتلایا یہ کہہ کر کہ تمہیں کس نے بتلایا کہ یہ گھاٹی کیا ہے؟ تو فرمایا غلام آزاد کرنا اور اللہ تعالیٰ کے نام کھانا دینا۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ یہ نجات اور خیر کی راہوں میں کیوں نہ چلا۔ پھر ہمیں تنبیہ کی اور فرمایا تم کیا جانو عقبہ کیا ہے؟ آزادی گردن یا صدقہ پاؤں۔ فکو رقبتن جو عبادت کے ساتھ ہے اسے فکو رقبتن بھی پڑھا گیا ہے، یعنی فعل فاعل دونوں قراءتوں کا مطلب قریباً ایک ہی ہے۔ مسند احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو کسی مسلمان کی گردن چھڑائے اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کو اس کے ہر عضو کے بدلے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہاتھ کے بدلے ہاتھ، پاؤں کے بدلے پاؤں اور شرمگاہ کے بدلے شرمگاہ۔ علی بن حسین یعنی امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے
جب یہ حدیث سنی تو سعید بن مرجانہ راوی حدیث سے پوچھا کہ کیا تم نے خود ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زبانی یہ حدیث سنی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو آپ نے اپنے غلام سے فرمایا کہ مطرف کو بلا لو۔ جب وہ سامنے آیا تو آپ نے فرمایا جاؤ اے مطرف، جو زین العابدین کے غلام تھے، تم اللہ تعالیٰ کے نام پر آزاد ہو۔ بخاری و مسلم نیز ترمذی و نسائی میں بھی یہ حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں یہ بھی ہے کہ یہ غلام 10,000 درہم کا خریدا ہوا تھا، اور حدیث میں ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان غلام کو آزاد کرے، اللہ تعالیٰ اس کی ایک ایک ہڈی کے بدلے اس کی ایک ایک ہڈی جہنم سے آزاد کرتے ہیں، اور جو مسلمان عورت کسی مسلمان لونڈی کو آزاد کرے، اس کی بھی ایک ایک ہڈی کے بدلے اس کی ایک ایک ہڈی جہنم سے آزاد ہو جاتی ہے۔ مسند احمد میں ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے مسجد بنا دے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے گھر بناتے ہیں، اور جو مسلمان غلام کو آزاد کرے، اللہ تعالیٰ اسے اس کا فدیہ بنا دیتے ہیں اور اسے جہنم سے آزاد کر دیتے ہیں۔ مسند احمد اور ابو داؤد وغیرہ کی حدیث میں ہے کہ جس مسلمان کے 3 بچے بلوغت یعنی جوان ہونے سے پہلے مر جائیں، اسے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جنت میں داخل کریں گے۔ سنن نبی داؤد میں ہے کہ ایک مرتبہ ہم نے واصلہ ابن اسقع رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمیں کوئی ایسی حدیث سنائیے جس میں کوئی کمی زیادتی نہ ہو، تو آپ بہت ناراض ہوئے اور فرمانے لگے کہ تم میں سے کوئی پڑھے اور اس کا قرآن اس کے گھر میں ہو تو کیا وہ کمی زیادتی کرتا ہے؟ ہم نے کہا ہمارا مطلب یہ نہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہوئی حدیث ہمیں سنائیں۔ تو آپ نے فرمایا ہم ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے ایک ساتھی کے بارے میں حاضر ہوئے جس نے قتل کی وجہ سے اپنے اوپر جہنم واجب کر لی تھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی طرف سے غلام آزاد کرو، اللہ تعالیٰ اس کے ایک عضو کے بدلے اس کا ایک ایک عضو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیں گے۔ اس مضمون کی اور بھی بہت سی حدیثیں ہیں۔ غریب و مسکین کو کھانا کھلاؤ۔ مسند احمد میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک اعرابی یعنی دیہاتی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے اللہ کے رسول کوئی ایسا کام بتا دیجئے جس سے میں جنت میں جا سکوں۔ نبی نے فرمایا تھوڑے سے الفاظ میں تم نے بہت ساری باتیں پوچھ لی ہیں، نسمہ آزاد کرو یا رقبہ چھڑاؤ۔ انہوں نے کہا کیا یہ دونوں ایک چیزیں نہیں؟ نبی نے فرمایا نہیں، نسمہ کی آزادگی کے معنی یہ ہے کہ تم اکیلے ایک غلام آزاد کرو، اور فکو رقبہ کے معنی ہے کہ تھوڑی بہت مدد کرو، دودھ والا جانور دودھ پینے کے لیے کسی مسکین کو دینا، والد رشتہ دار سے نیک سلوک کرنا، یہ ہے جنت کے کام۔ اگر اس کی تم میں طاقت نہ ہو تو بھوکے کو کھلاؤ، پیاسے کو پلاؤ، نیکیوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو۔ اگر اس کی بھی طاقت نہ ہو تو سوائے بھلائی کے اور نیک بات کے اور کوئی کلمہ زبان سے نہ نکالو۔ ذی مسغبہ کے معنی ہے بھوک والا۔ جب کھانے کی اشتہا ہو یعنی طلب ہو، غرض بھوک کے وقت کا کھلانا، اور وہ بھی اسے جو نادان بچہ ہے، سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہو اور ہے بھی اس کا رشتہ دار۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسکین کو صدقہ دینا اکھیرا ثواب رکھتا ہے اور رشتہ دار کو دینا دوہرا اجر دلواتا ہے۔ یا ایسے مسکین کو دینا جو خاک آلودہ ہو، راستے میں پڑا ہوا ہو، گھر در نہ ہو، بر بستر نہ ہو، بھوک کی وجہ سے پیٹھ زمین سے لگ رہی ہو، اپنے گھر سے دور ہو، مسافرت میں ہو، فقیر، مسکین، محتاج، مقروض، مفلس ہو، کوئی پرسان حال بھی نہ ہو، اہل و عیال والا ہو، یہ سب معنی قریب قریب ایک ہی ہیں۔ پھر یہ شخص باوجود ان نیک کاموں کے دل میں ایمان رکھتا ہو، ان نیکیوں پر اللہ تعالیٰ سے اجر کا طالب ہو، جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا من اراد الاخرہ الی آخر الآیہ، یعنی جو شخص آخرت کا ارادہ رکھے اور اسی کے لیے کوشش کرے اور ہو بھی وہ ایمان والا، تو ان کی کوشش اللہ تعالیٰ کے ہاں مشکور ہے، یعنی قابل قدر ہے۔ اور جگہ اللہ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى الى آخر الآیہ،
یعنی ایمان والوں میں سے جو مرد و عورت نیک عمل کرے یہ جنت میں جائیں گے اور وہاں بے حساب روزیاں پائیں گے۔ پھر ان کا اور وصف بیان ہو رہا ہے کہ لوگوں کے صدمات سہنے اور ان پر رحم و کرم کرنے کی یہ آپس میں ایک دوسروں کو نصیحت وصیت کرتے ہیں، جیسا کہ سنن ابی داؤد کی حدیث میں ہے، رحم کرنے والوں پر اللہ تعالیٰ بھی رحم کرتے ہیں، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا یعنی اللہ تعالیٰ تم پر رحم کریں گے۔ بخاری کی حدیث میں ہے کہ جو رحم نہ کرے اس پر رحم نہیں کیا جاتا۔ ابو داؤد کی حدیث میں ہے جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کے حق نہ سمجھے وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ وہ ہیں جن کے داہنے ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اور ہماری آیتوں کے جھٹلانے والوں کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملیں گے، اور سر بند تہ بتہ آگ میں جائیں گے جس سے نہ کبھی چھٹکارا ملے گا، نہ نجات، نہ آرام، نہ راحت۔ اس آگ کے دروازے ان پر بند رہیں گے۔ مزید بیان اس سورہ ویل لکل ہمزۃ لمزہ میں آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ نہ اس میں روشنی ہوگی یعنی جہنم میں، نہ سوراخ ہوگا، نہ کبھی وہاں سے نکلنا ملے گا۔ ابو عمران جونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن آئے گا اللہ تعالیٰ حکم دیں گے ہر سرکش کو، ہر ایک شیطان کو اور ہر اس شخص کو جس کی شرارت سے لوگ دنیا میں ڈرتے رہتے تھے، لوہے کی زنجیروں سے مضبوط باندھ دیا جائے گا، پھر جہنم میں جھونک دیا جائے گا، پھر جہنم بند کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کبھی ان کے قدم ٹکیں گے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم انہیں کبھی آسمان کی صورت ہی دکھائی نہ دے گی، اللہ تعالیٰ کی قسم کبھی آرام سے ان کی آنکھ لگے گی ہی نہیں، اللہ تعالیٰ کی قسم انہیں کبھی کوئی مزے کی چیز کھانے پینے کو ملے گی ہی نہیں۔ سامعین، الحمدللہ سورۃ البلد کی تفسیر مکمل ہوئی۔